میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور بہت بہت سلام۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہی رہتے ہیں اور آج بھی سنی۔ اچھا، بچپن سے ہی ہم سن رہے ہیں۔ کبھی ہم سنتے ہیں کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کبھی ہم سنتے ہیں جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کبھی ہم سنتے ہیں کہ جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اچھا، پھر ہم نے درود پاک کی فضیلت میں سنا کہ جو 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا ہوگا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھنے والا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا۔ اچھا، یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کتنا وقت درود پڑھوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمام وقت۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری فکروں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، یہ بھی سنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے جتنا زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا دنیا میں، قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ میں اپنے امتی کو کثرت کے ساتھ کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ اب اتنے فضائل پڑھے، اتنے فضائل سنے، پڑھنا پھر بھول جاتے ہیں، پڑھنے میں ریگولر نہیں ہے۔ کیا ریزن ہے؟ اس پہ ریزن پہ میں نے غور کیا تو غور کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ہمارا فوکس جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہے۔ فوکس سیٹ کرنے کی عادت ہے۔ اب فوکس کیا ہے؟ اس کو جو تھوڑا سا سائیکولوجیکلی دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو بکنے والی میڈیسن ہے وہ ذہنی سکون کی ہیں۔ میں نے جو کیلکولیشن پڑھی، دنیا میں سب سے زیادہ جو میڈیسن سیل ہوتی ہیں وہ ذہنی سکون کی ہیں۔ لوگ ذہنی طور پہ منتشر ہیں، ذہنی طور پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ کسی کو نیند نہیں آ رہی، کسی کو الٹے خیالات آ رہے ہیں، کسی کو مستقبل کی فکر ہے، کسی کا ماضی پریشان کن ہے، کوئی موجودہ سٹریس۔ اور میں نے کیلکولیشن پڑھی تھی، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ویسکولر ڈیزیز سے مرتے ہیں، یعنی ہارٹ اٹیک سب سے زیادہ۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک جو ہیں وہ پیر والے دن صبح 8 سے 2 بجے تک ہوتے ہیں، فرسٹ ورکنگ ڈے۔ سٹریس اور سٹریس مینجمنٹ کی بہت زیادہ کورسز آ گئے، سٹریس مینجمنٹ پر بہت زیادہ لیکچر، موٹیویشنل سپیکرز اور بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ جی نیند نہیں آ رہی، مجھے ذہنی طور پہ منتشر ہے، یہ پرابلم ہے، میرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ سائیکالوجسٹ سب سے پہلے بندے کا فوکس چیک کرتا ہے، اس کا فوکس کدھر ہے۔ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ اس کو پچھلی کسی بات کا غم ہے، کو پچھلی زندگی میں کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ، کوئی اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، کاروباری لاس ہو گیا ہے، یا کیا پرابلم ہے۔ اگر پچھلی زندگی کا کوئی پرابلم ہے تو یہ ڈپریشن ہے۔ اگر موجودہ حالات کے اندر کوئی دباؤ ہے تو اسے کہیں گے سٹریس۔ اور اگر آئندہ زندگی کے بارے میں خوف زدہ ہے، ہائے میں مر جاؤں گا،
میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے یوں کیوں ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ اگر مستقبل کا خوف ہے تو اسے کہیں گے انزائٹی۔ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے فوکس چیک کرے گا کہ اس کا فوکس کدھر ہے، یہ ڈپریشن کا شکار ہے، یہ سٹریس کا شکار ہے، یا اس کے ذہن میں انزائٹی مستقبل کا خوف موجود ہے۔ وہ اس کا فوکس سیٹ کر کے، مثال کے طور پہ وہ نیند نہیں آ رہی تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی نیند، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سو جائیں تو آپ سونے سے پہلے بک ریڈنگ کریں، کتاب پڑھیں، اور وہ کتاب جو سٹوریز کی ہو۔ جب سٹوریز کی بک پڑھے گا، واقعہ پڑھے گا، سٹوری پڑھے گا، تو اس کی جتنی منتشر ذہن ہے وہ سارے کا سارا اس کتاب کے واقعے میں آ جائے گا، یوں ہوا، پھر یہ اچھا یہ ہوا، اچھا یہ ہوا۔ اب اس کی جب سوچوں کا فوکس اور محور ایک چیز بنے گی، فوکس سیٹ ہوگا، اس کو نیند آ جائے گی۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فوکس کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فوکس کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو فرماتے ہیں بسم اللہ، کھانا کھا چکتے ہیں تو فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ دودھ پیتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سونے لگتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا۔ سو کر اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ مصیبت زدہ کو دیکھ کے، آفت زدہ کو دیکھ کے دعا پڑھتے ہیں۔ اور آپ جب نئے شہر میں پہنچتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، نیا چاند دیکھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، نیا مہینہ آتا ہے دعا پڑھتے ہیں، نیا سال آتا ہے دعا پڑھتے ہیں، لباس پہنتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو پھر دعا پڑھتے ہیں، نکلتے ہیں دعا پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو رب کی یاد سے خالی ہو، ایک بھی لمحہ نہیں۔ فوکس کیا ہے؟ فوکس ہے رب تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رب تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا ذہن کدھر ہے؟ ہمارا ذہن تھوڑی دیر پہلے کاروبار میں گھسا ہوتا ہے، اس کے بعد کاروبار کرتے کرتے میچ یاد آ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد سیاست کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر کچھ دیر بعد کچھ اور پہنچ جاتے ہیں، پھر گھر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ منتشر ذہنی فوکس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رسول اللہ کی پیروی تمہیں بہتر ہے، اور تمہارے لیے جو کامل نمونہ ہے وہ میرے محبوب کی ذات گرامی ہے۔ فوکس رسول اللہ کی ذات ہے۔ اے کاش ہمارا فوکس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو جائے۔ شعر سنا ہوگا آپ نے بھی، میں نے بھی سنا ہے، میں فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھے دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے۔ کاش ہمارا فوکس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ فوکس ہو جائے گا تو انشاءاللہ نہ درود پاک پڑھنا بھولیں گے، نہ سنتیں بھولیں گے، اور انشاءاللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مایوس لوگوں کو امید دلاتے ہیں۔ آپ امید ہیں، الحمدللہ معاشرے کے لیے امید بن کر آئے، تو اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔